رہا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں غیب سے رزق کھینچ کر لاتی ہیں، اور فرمایا ایسی عورتوں سے ضرور شادی کرنا۔ میرے محترم پیارے دوستو، آج کا بیان آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسان کے لیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں غیب سے رزق لاتی ہیں، جو اپنے گھروں میں برکتیں لاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے عمل اور دعا سے اپنے گھر میں خوشحالی اور برکتیں لے کے آتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے شادی کرنا ہر مرد کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایسی عورتوں سے شادی کرنا، ایسی عورتوں کو شریک حیات بنانا ہر شخص کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ عورتیں نہ صرف اپنے شوہر کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بن جاتی ہے یہ عورت۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی سادگی اور عاجزی میں زمین پر بیٹھی ہوتی ہیں، جو اپنی سادگی اور عاجزی میں زمین پر بیٹھتی ہیں، مگر ان کی عظمت اور خوبیوں کا چرچا آسمان تک ہوتا ہے۔ ان کی خوبیوں کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں دنیاوی نمود و نمائش سے بے نیاز ہوتی ہیں، نمائش سے انہیں سخت نفرت ہوتی ہے، لیکن سنو سبحان اللہ، ان کے کردار کی خوشبو عاشقوں کے دلوں میں بس جاتی ہے، محبت کرنے والوں کے دلوں میں بس جاتی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے عمل زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کی گواہی آسمان کے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنی برکت والی عورتیں ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو عام لوگوں کے درمیان رہ کر بھی، عام لوگوں کے درمیان، معمولی سے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خاص بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق اور ایمان کی روشنی ہر کسی کے دل کو چھو لیتی ہے اور محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ میں مٹی کی خوشبو، مسکراہٹ میں مٹی کی خوشبو اور باتوں میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، ان کے لفظوں میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ اگر حقیقت پوچھو تو آج کا نظام بھی انہی نیک اور صالح عورتوں کے صدقے سے چل رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ان پر فخر کرتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنے کردار اور اعمال سے زمین کو برکتوں سے بھر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی وہ محبوب بندیاں ہیں، یہ اللہ کی وہ محبوب بندیاں ہیں، وہ پیاری بندیاں ہیں جن کی موجودگی سے دنیا میں امن اور سکون کا ماحول قائم رہتا ہے۔ ان کی دعائیں آسمان پر قبول ہوتی ہیں اور ان کے صدقے زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میں نے ان عورتوں کی کتنی تعریف کی ہے، کتنی تعریف کی ہے، تعریفوں کے پل باندھ دی۔ یقین جانیں جب آپ ان عورتوں کی خوبیاں سنیں گی جو ابھی میں تمہیں سنانے والا ہوں، اور میں ہی نہیں سنانے والا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سنائی تھی۔ جب میں آپ لوگوں کو خوبیاں سناؤں گا تو قسم ہے اللہ پاک کی، آپ بھی میری طرح تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ بھی میری طرح ان عورتوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جب میں ان کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اپنی اولاد کے لیے ایسی عورتیں ڈھونڈیں گے، دنیا کا چپا چپا چھان ماریں گے، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیاں اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشنیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ان پریشانیوں کی وجہ صرف مردوں کی رویے نہیں ہوتے، صرف مردوں کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اس کی جڑ گھر کی عورت کے اعمال اور رویے بھی ہو سکتے ہیں۔
ان پریشانیوں کی جڑ عورت کے اعمال اور رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچیں، جس گھر میں رہنے والی عورت دن بھر چغلی کرتی ہو، جس گھر میں رہنے والی عورت دن بھر غیبت کرتی ہو، جس کی بیوی پورا دن جھوٹ بولتی ہو، لوگوں کے سامنے غیبت کرتی ہو، چغلی کرتی ہو، بتاؤ اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس گھر میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور برکتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سوچیں، جس گھر کی عورت قرآن پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے رومانٹک ناول میں وقت ضائع کرے، وہ گھر رحمتوں سے خالی کیوں نہ ہو؟ اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ قرآن جو دلوں کو پاکیزگی دیتا ہے اور گھروں میں سکون لاتا ہے، اگر یہ قرآن چھوڑ دیا جائے تو پریشانیوں کا آنا لازمی بن جاتا ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے پریشانیوں کا آنا لازم بن جاتا ہے۔ اور وہ عورت جو مدینے والے آقا کا دل دکھائے، مدینے والے آقا کو پریشان کرے، مدینے والے آقا کی نافرمانی کرے، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اس کے گھر میں خوشیاں کیسے بچ سکتی ہیں میرے بھائیو؟ وہ عورت جو اپنے رب کی نافرمانی کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، ارے وہ تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر سے برکتوں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دربار لگا ہوا تھا، جہاں پر ضرورت مند کی جھولی بھری جاتی تھی، ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا۔ دربار کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے، اور ہر پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلا جاتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں لوگوں کو عدل اور حکمت کے زیور سے نوازا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق علم کے شہر کے دروازے تھے، رسول کریم نے فرمایا میرا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اپنی بصیرت اور حکمت سے ہر سوال کا جواب دیتے حضرت علی، اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتے، ہر سوال کا جواب اسے چٹکی میں دیتے، ہر چھوٹی بڑی مشکل چٹکی میں حل کر دیتے۔ اسی دربار میں ایک دن ایک شخص آیا اور ادب سے عرض گزار ہوا، حضرت میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے لیے بہترین عورت کون سی ہو سکتی ہے۔ میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے بہترین عورت کون سی ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو میرے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگی، کس طرح کی عورت سے شادی کی جائے۔ اب آپ لوگ بھی دل کے کانوں سے سنیں، غیرت کے کانوں سے سنیں کہ آپ لوگوں کے لیے کون سی عورتیں بہترین عورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹک ٹاک چلانے والی لڑکیاں آپ کے لیے بہترین لڑکیاں ہو سکتی ہیں، یا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنے والی عورتیں آپ کے لیے بہترین عورتیں ہو سکتی ہیں۔ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے سجدے کرنے والی لڑکیاں آپ کے لیے بہترین ہو سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے الفاظ ہمیشہ حکمت اور بصیرت کا خزانہ ہوتے تھے، مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایسی عورت سے شادی کرو جو ان 5 خوبیوں کی مالک ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے ہمیشہ انہی خوبیوں والی عورتوں کو ترجیح دی، 5 خوبیاں رکھنے والی عورتوں کو ترجیح دی اور ان سے شادی بھی کی۔ یہ عورتیں اپنے کردار اور عمل سے اپنے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے بڑی ہی بے صبری سے عرض کی، حضرت
جلدی بتائیں وہ کون سی 5 خوبیاں ہیں جو عورت کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ گھر کو جنت بنا دے اور رزق کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حکمت بھری آواز میں فرمایا، حکمت بھری باتوں میں فرمایا نمبر 1 پہلی خوبی، گھر کے کسی کمرے کے اندر مصلی بچھا کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی روزی کے لیے دعا کرنے والی عورت کمال کی عورت ہے۔ فرمایا گھر کے کسی کمرے کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے حضور اپنے شوہر کی روزی کے لیے دعا کرنے والی عورت کمال کی عورت ہے، بہترین عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی عورتیں جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دعا گو رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے شوہر کی کامیابی، خاندان کی خوشحالی اور رزق کے لیے مسلسل اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے، ان کے آنسوں کے ذریعے گھر میں بے بہا رزق لاتا ہے۔ شوہر کی زندگی میں سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں تمام پریشانیاں، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے دعا جو تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، دنیا کی کوئی بھی چیز لکھی گئی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا جیسی ہتھیار کے۔ دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے وہ خالص تعلق ہے جو انسان کی بے بسی کو اللہ کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ دعا کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو نہ صرف دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ مشکلات کے حل اور زندگی میں برکتوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ دعا انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی وہ صدا ہے، وہ فریاد ہے جو عرش کے دروازے جا کھٹکھٹاتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے مایوسیاں امید میں، غم خوشیوں میں اور شکست فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر یقین اور اس کی دعا ہوتی ہے۔ یہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ دعا نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتی ہے بلکہ بندے کو اپنی حقیقت اور مقصد کی یاد دہانی بھی کرواتی ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا دعا کرنے والی عورت کے ساتھ ضرور شادی کرنا، یہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ فرمایا نمبر 2 دوسری خوبی، صبر اور شکر کی عادی عورت۔ صبر کی عادی عورت اور شکر کی عادی عورت۔ صبر اور شکر کی خصوصیت رکھنے والی عورتیں اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتی ہیں۔ صبر کرنے والی عورتیں اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین رکھتی ہیں۔ یہ عورتیں کسی بھی حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ یہ عورتیں کسی بھی حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں، اور جو کچھ اللہ ان کو عطا کرتا ہے، تھوڑا عطا کرے زیادہ عطا کرے، اس پر شکر گزار رہتی ہیں۔ ان کے شکر کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، تھوڑی چیز پر شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رزق کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ انہیں انعام یہ دیتا ہے، ان کے گھر میں رزق کی بارش برساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوشیاں لاتا ہے۔ آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 دن کا کھانا موجود ہو تو تیسرے دن کی فکر کرنے لگ جاتی ہے۔ آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 دن کا کھانا موجود ہو، 2 دن کا کھانا پڑا ہو تو بھی تیسرے دن کی فکر کرنے میں لگ جاتی ہے۔ گویا ہماری عورتوں کا یقین اس رب پر نہیں جو ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے۔ یہ عورتیں ان پرندوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتی جو رات کو اپنا پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں؟ پرندے رات کو اپنا پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں اور صبح ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور پورا دن
بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں رزق کی تلاش میں، پھر شام کو اللہ تعالیٰ انہیں خالی پیٹ نہیں سلاتا۔ یہ پرندے صبح اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، دانے کی تلاش میں نکلتے ہیں اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے، کیونکہ پیدا جو رب نے کیا ہے تو پھر رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے کھلانا ہے، ہر حال میں کھلانا ہے۔ حالانکہ وہ نہ زمین جوتتے ہیں پرندے، وہ نہ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ فصل اگاتے ہیں، اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مگر ہماری عورتوں کا حال یہ ہے جو ایمان والی کہلاتی ہیں۔ ہماری عورتیں ایمان والی کہلاتی ہیں، ایمان والی کہلانے والی عورتوں کا حال یہ ہے، اگر ایک دن شوہر کو مزدوری نہ ملے، اگر ایک دن شوہر کو کام نہ ملے تو اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتی ہیں، ان کے دل میں صبر اور شکر کی کمی آ جاتی ہے، اللہ سے شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتی ہیں، اور وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ آزمائش کے ذریعے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو صحرا کی ریت کے ذروں میں چیونٹیوں کو رزق پہنچاتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ صبر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ارے جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اور ساتھ میں صبر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی کے ساتھ چودھری کھڑا ہو تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ نمبردار کھڑا ہو تو وہ اپنی شان کو بلند سمجھتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ وزیر اعظم کھڑا ہو وہ تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھنے لگتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے، انسان کی کم سوچ ہے، نجی سوچ ہے کہ دنیاوی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنی عظمت کا معیار بناتا ہے، مگر سوچو وہ شخص کتنا عظیم ہوگا، وہ شخص کتنا بڑا ہوگا جس کے ساتھ خود اللہ ہوگا، جس کے ساتھ کائنات کا مالک ہو۔ وہ شخص کتنا بڑا عظیم ہوگا جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز کا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، جس کی طاقت کے سامنے ہر دنیاوی طاقت بے بس ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ اللہ ہو خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے؟ ایسا شخص جس کے ساتھ ہر وقت میرا اللہ ہے، وہ شخص آج خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت اور کمزوری ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر خود کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں، اللہ کا فرمان بھول جاتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، حالانکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے دل کو سکون بخشتا ہے، ان کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، عورت کی تیسری خوبی معاشرتی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنے والی عورت۔ وہ عورتیں جو اپنے گھریلو اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، بچوں کی اچھی تربیت پر توجہ دیتی ہیں اور اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کی محنت اور ذمہ داریوں کے بدلے اللہ ان کے گھر میں رزق کی فراوانی لاتا ہے، رزق کی بارش برساتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے چوتھی خوبی بیان فرمایا صدقہ دینے والی عورت، صدقہ کرنے والی عورت۔ صدقہ دینے والی عورتیں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کے بدلے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ ایک عورت ندی کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی،
ایک عورت تھی ندی کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا ننھا سا بچہ بھی موجود تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، جو اپنی معصوم شرارتوں میں مست بیٹھا تھا، کھیل رہا تھا۔ ماں جو اپنے کام میں مصروف تھی، وہ کام کون سا تھا؟ کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ محبت سے اپنے بچے کو بھی دیکھ لیتی اور پھر دوبارہ کام میں مشغول بھی ہو جاتی۔ ندی کی خاموشی اور بچے کی ہنسی ہوا میں عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ اچانک اس سکون کو ایک شیر کی دھاڑ نے توڑ دیا۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا، اس کا دل لرز گیا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آیا اور پلک جھپکتے ہی اس کے معصوم بیٹے کو اپنے جبڑوں میں دبا کر بھاگ نکلا۔ ماں نے جب پلٹ کر دیکھا نا تو ماں کا دل لرز اٹھا، ماں چیخ پڑی کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آیا، اس کے ننھے منھے بیٹے کو اپنے جبڑوں میں دبا کر بھاگ نکلا۔ عورت کی چیخیں گونج اٹھی، وہ اپنے بچے کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، مگر شیر کی رفتار کے سامنے اس کی بے بسی عیاں تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی اور بار بار مدد کے لیے پکار رہی تھی، اللہ میری مدد فرما۔ اسی لمحے اچانک وہاں ایک غیر معمولی شخص نمودار ہوا۔ اسی لمحے جب یہ عورت مصیبت میں مبتلا تھی اور شیر اس کے بچے کو اٹھا کر دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اسی لمحے ایک غیر معمولی شخص نمودار ہوا۔ اس کا قد بہت ہی لمبا تھا اور یہ شخص اتنی تیزی سے دوڑا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص ہوا میں باتیں کر رہا۔ وہ شخص شیر کے پیچھے بھاگتے ہوئے شیر کو جا پکڑا، اس نے شیر کا گلا مضبوطی سے دبایا، مضبوطی سے دباتے ہوئے شیر کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ شیر کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا، ساتھ ہی ساتھ شیر کو بے بس کر دیا۔ پھر اس عورت کا بچہ شیر کے جبڑوں سے نکالا اور محبت سے اس عورت کے حوالے کر دیا۔ جیتا جاگتا بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ عورت کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اور میرے محسن، میرے اوپر احسان کرنے والے، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ تم نے میری مدد کیوں کی؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہ روٹی ہوں جو تم نے ایک فقیر کو صدقے کے طور پر دی تھی۔ تم نے جو روٹی فقیر کو صدقے کے طور پر دی تھی نا، میں وہی روٹی ہوں، اس روٹی نے آج تیرے بیٹے کی جان بچا دی۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے میں کیا گیا ہر عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، اور ساتھ میں صدقہ نہ صرف دنیا میں برکت لاتا ہے بلکہ مشکل وقت میں انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے، مشکل وقت میں انسان کی مدد کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ فرمایا عورت کی 5ویں خوبی اللہ کے ساتھ توکل کرنے والی عورت۔ سبحان اللہ، ایسی عورتیں جو اللہ پر توکل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے۔ فرمایا یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورت جہاں بھی رہتی ہوں، ڈھونڈ کر ان کو اپنی شریک حیات ضرور بنانا۔ یہ عورتیں تمہاری زندگی میں بے بہا خوشیاں لائیں گی، تمہاری زندگی میں خوبصورتی لائیں گی اور تمہارے گھر کو رزق حلال سے بھر دے گی۔